بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سفر قادیان دارالامان، شریف بن جعفر گانا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 25 دسمبر 2023۔ وہ دن میرے لیے انتہائی پرمسرت تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ میں اس قافلے میں شامل ہوں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بستی قادیان دارالامان جا رہا ہے۔ یہ بابرکت سفر خالصتاً دینی اغراض کے لیے تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں کہ امام مہدی کو ضرور میرا سلام پہنچانا، خواہ تمہیں برف کے تودوں پر گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے۔ خاکسار نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہو کر عالم تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ ہم 10 مربیان تھے جنہوں نے اس قافلے میں جانا تھا۔ کچھ ایام جماعت احمدیہ گانا کے مرکز یعنی اکرا میں رہے اور سفر کی تیاری کی۔ بعد ازاں امیر صاحب گانا کو الوداع کہہ کر 15 فروری 2023 کو گانا سے روانہ ہوئے۔ ہم نے ایتھوپین ایئر لائن پر سفر کیا جو 5.25 گھنٹے کا تھا۔ پہلے ادیس ابابا میں رک گئے اور وہاں سے پھر انڈیا کے دارالحکومت دہلی پہنچے۔ یہاں پہنچتے ہی ہندوستان کے بعض عہدیداران نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے دہلی کے مشن ہاؤس میں رات گزاری اور اگلے دن وہاں سے ریل گاڑی پر امرتسر روانہ ہوئے۔ یہ 6 گھنٹے کا سفر تھا۔ خاکسار کے لیے انڈیا میں ریل گاڑی کے سفر کا یہ پہلا تجربہ تھا، سو میں نے کوشش کی کہ کھڑکی کے ساتھ ہی بیٹھوں۔ میری خواہش پوری ہوئی اور دوران سفر کھڑکی سے باہر کے نظارے کرتا رہا۔ میں نے گندم کی فصلیں دیکھیں جو بہت ہی دلکش منظر تھا۔ گو یہ ایک دینی سفر تھا مگر اس میں مختلف مقامات کو ایکسپلور کرنے کا بھی موقع ملا۔ آخرکار ہم امرتسر پہنچے جہاں قادیان کے کچھ احباب ہمارے منتظر تھے۔ امرتسر سے بدریہ بس قادیان جاتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے لگے۔ راستے میں بٹالے کی ایک سائن پوسٹ نظر آئی جس سے جماعت احمدیہ کے ایک شدید مخالف محمد حسین بٹالوی کی یاد آئی۔ راستے میں گنے کا رس بھی پینے کا موقع ملا جو کہ بہت تازہ اور میٹھا تھا۔ قادیان پہنچے تو منارۃ المسیح اور وہاں کی عمارتیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اور یہ ترانہ بے ساختہ دل سے نکلنا شروع ہو گیا کہ اے قادیان دارالاما، اونچا رہے تیرا نشان۔ اللہ کی حمد کرتے ہوئے ہم بس سے اترے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ ہماری رہائش مہمان خانے میں تھی۔ قادیان میں قیام کے دوران ہم لنگر خانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کھانا کھاتے رہے۔ ہمیں ان جگہوں پر نماز ادا کرنے کی توفیق ملی جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ خاکسار برکات سمیٹنے کی خاطر رات اٹھ کر مقامات مقدسہ جا کر نماز تہجد ادا کرتا رہا، جس میں بیت الدعا، بیت الفکر، بیت الریاضہ اور سرخ چینٹوں کے نشان والا کمرہ شامل ہیں۔ 1 ماہ کے قیام کے دوران میرا یہی معمول رہا۔ قادیان آنے سے پہلے میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ قادیان کے مقدس مقامات سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود شریف کا ورد کرنا چاہیے۔ میں نے اس نصیحت کو پلے باندھ لیا اور روزانہ اپنے لیے درود شریف پڑھنے کی ایک معین مقدار مقرر کر لی۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے قادیان کے قیام کے دوران کئی ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا۔ بہشتی مقبرے میں بھی اکثر درود شریف پڑھتا رہا۔ جب میری نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر پڑی تو میں جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ بعض صحابہ اکرام اور دیگر بزرگان سلسلہ کے مزارات دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ ہمارے گانا کے سابق امیر مولانا عبدالوہاب بن آدم صاحب نیز گانا سے تعلق رکھنے والے بعض دیگر بزرگان کے یادگار کتبے بھی یہاں دیکھے۔ بہشتی مقبرے میں وقت گزارتے ہوئے انسان کو اتنا سکون ملتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ بہشتی مقبرے کے اندر ہی وہ جگہ بھی ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بسا اوقات کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے، یعنی شاہ نشین، وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں خاکسار اپنے ایک دلچسپ مشاہدے کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے قبل ایک تاریخی واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طوطا شکار کیا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہر پرندہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، بعض خوبصورتی کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ خاکسار نے قادیان کے ماحول میں خوبصورت طوطے بھی دیکھے۔ ان کو دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا یہ واقعہ یاد آ جاتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ ایک بولے کتے نے عبد الکریم نامی شخص کو کاٹا اور ڈاکٹرز کہنے لگے کہ نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم۔ قادیان جا کر یہ واقعہ بھی یاد آ گیا۔ ہمیں ہوشیارپور اور لدھیانہ کی زیارت کا موقع بھی ملا۔ اسی طرح مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا، خاص طور پر جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خطبہ الہامیہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس مقدس مسجد میں داخل ہوتے وقت میں بار بار راستہ بھول جاتا، کیونکہ مسجد کے کافی زیادہ دروازے ہیں، تو بعض دفعہ اپنے خیال میں اوپر والی منزل میں چلا جاتا، لیکن معلوم ہوتا کہ میں نیچے والی منزل میں چلا گیا ہوں۔ اتنی بڑی مسجد دیکھ کر حیران بھی ہوا۔ مسجد اقصی کے صحن میں منارۃ المسیح واقع ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب کی قبر کا تعویذ بھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض پڑوسی ہندو اور سکھ تھے۔ قادیان جا کر راستوں، گلیوں اور بازاروں میں اب بھی کثرت سے ہندو اور سکھ ملتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے ان کے مندروں اور گردواروں سے آوازیں سنائی دیتی تھیں، لیکن مذہبی رواداری کا یہ ماحول مجھے بہت اچھا لگا۔ بازار میں جا کر ہندوؤں سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور جب انہیں پتہ لگتا کہ میں احمدی ہوں اور اردو بھی بولتا ہوں تو بہت خوش ہوتے اور جو بھی مجھے خریدنا ہوتا اس کی قیمت کم کر دیتے۔ بعض دکانداروں نے مجھے کہا کہ احمدی فراغ دل ہیں۔ میں بسا اوقات بھول جاتا کہ میں کسی ہندو کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور دوران گفتگو اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے لگتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو میں نے جزاکم اللہ کہا، یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہا بڑھیا۔ قادیان میں بعض بزرگان سے بھی ملاقات ہوئی جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنے تجربات شیئر کیے اور مختلف نصائح کیں۔ مثلاً ایک بزرگ کی یہ نصیحت مجھے بہت اچھی لگی کہ اگر کسی کی تربیت کرنی ہے تو ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے: محبت، استقامت یا مستقل مزاجی، اور دعا۔ ہمیں واحد حیات درویش مکرم طیب علی صاحب سے ملنے کا موقع بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے۔ قادیان میں جامعہ احمدیہ کے طلباء کے ساتھ ہماری ایک نشست بھی منعقد ہوئی۔ قادیان سے تمام تر روحانی برکات سمیٹتے ہوئے ہم بالآخر 16 مارچ 2023 کو روانہ ہوئے اور بخیر و عافیت اپنے گھروں میں واپس پہنچ گئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔